سورہ دخان مکی صورت ہے. ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 44 ہے اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 64 ہے. اس میں 59 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں. 346 کلمات ہیں. 1431 حروف ہیں. دخان کے معنی ہے دھواں. اس کی آیت نمبر 10 میں دخان دھوئیں کا ذکر ہے. اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ دخان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. حامیم. حروف مقطعات جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں. والکتاب المبین. اس روشن کتاب کی قسم یعنی قرآن پاک کی قسم جو کتاب روشن ہے، ظاہر ہے، احکام کو ظاہر کرنے والی کتاب ہے، جو حلال و حرام وغیرہ احکام کا بیان فرمانے والا قرآن ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا. اس رات سے یا شب قدر مراد ہے یا شب برات مراد ہے. شب قدر یہ ایک رات ہے جو سال میں ایک دفعہ آتی ہے. مشہور قول یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. 21، 23، 25، 27 یا 29 رمضان. بہت سے ائمہ و بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی 27 تاریخ یہ شب قدر ہے. تو اس آیت کریمہ میں جو برکت والی رات کا ذکر ہے اس سے مراد یا تو شب قدر ہے یا شب برات ہے جو 15 شعبان المعظم کی رات ہے. اس رات میں قرآن پاک بتمام ہی پورے کا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا. پھر وہاں سے حضرت جبریل تقریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا لے کر نازل ہوئے. اس رات کو شب مبارکہ اس لیے فرمایا گیا کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا اور ہمیشہ اس رات میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے، دعائیں قبول کی جاتی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کا نزول کئی اعتبار سے ہے. لوح محفوظ میں قرآن پاک لکھا گیا، یہ بھی قرآن پاک کا نزول ہے. لوح محفوظ سے فرشتوں کے صحیفوں میں قرآن پاک منتقل کیا گیا، یہ بھی نزول ہے. فرشتے یہ صحیفے لے کر لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک آئے اور قرآن پاک آسمان دنیا میں رکھا گیا، یہ بھی نزول ہے. پھر آسمان دنیا سے پہلی وحی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ بھی قرآن پاک کا نزول ہے. پھر 23 سال تک قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوتا رہا. مشہور قول یہ ہے کہ جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی قرآن پاک کی، وہ رات شب قدر تھی. اسی طرح یہ بھی مشہور ہے کہ لوح محفوظ سے قرآن آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا تو وہ بھی رات شب قدر تھی. ہاں، ایک قول یہ ہے کہ لوح محفوظ سے فرشتوں کے صحائف میں قرآن نازل ہوا یا لوح محفوظ میں جب لکھا گیا تو وہ رات 15 شعبان کی تھی، شب
برات تھی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ تو اگر یہاں رات سے مراد شب قدر ہے تو مراد یہ ہے کہ شب قدر میں ہم نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا، اور آسمان دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا شب قدر میں ہوئی۔ اور اگر یہاں لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات ہے تو پھر معنی یہ ہوں گے لوح محفوظ پر قرآن پاک کا نزول شب برات میں ہوا، یا لوح محفوظ سے فرشتوں کے صحائف میں قرآن پاک کا نزول ہوا تو وہ رات 15 شعبان کی رات تھی، شب برات تھی۔ احادیث طیبہ میں شب برات کی فضیلت کا ذکر بھی ہے اور شب قدر کی فضیلت کا بھی ذکر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، یعنی ہم اپنے عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام، یعنی سال بھر کے ارزاق، آجال اور احکام بانٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ پورے سال میں کس کس کو کتنی روزی ملنی ہے فرشتوں کو خبر دی جاتی ہے، ان کے رجسٹروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پورے سال میں کتنوں کی موت آنی ہے، پورے سال کیا کیا ہونا ہے، یہ فرشتوں کو بتایا جاتا ہے۔ امرم من عندنا، ہمارے پاس کے حکم سے۔ انا کننا مرسلین، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اپنے رسول خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ان سے پہلے نبیوں کو ہم بھیجنے والے ہیں۔ رحمتاً من ربک، تمہارے رب کی طرف سے رحمت۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سنتا جانتا ہے، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اس کا بھی رب وہی ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہو کہ وہ آسمان و زمین کا رب ہے تو یقین کرو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب، یعنی تم سے پہلے جو باپ دادا تمہارے گزرے ان کا بھی رب اللہ ہی ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ یعنی جب یہ ان باتوں کا اقرار کرتے ہیں تو علم اور یقین سے نہیں کرتے، بلکہ ان کی بات میں ہنسی، تمسخر، مذاق اڑانا شامل ہے، اور وہ آپ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر دعا کی کہ یا رب، انہیں ایسی 7 سالہ قحط کی مصیبت میں مبتلا کر جیسے 7 سال کا قحط حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھیجا تھا۔ یہ دعا مستجاب ہوئی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو آپ اس دن کے منتظر رہیں جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا، یغش الناس، کہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، یہ ہے دردناک عذاب۔ چنانچہ مکے کے کافروں پر قحط سالی آئی، یہاں تک اس کی شدت ہوئی کہ وہ لوگ مردار کھا گئے،
اور بھوک سے اس حال کو پہنچ گئے کہ جب اوپر کو نظر اٹھاتے، آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کو دھواں ہی دھواں معلوم ہوتا، یعنی ضعف سے، کمزوری سے نگاہوں میں خیرگی آ گئی تھی، نگاہیں کمزور اتنی ہو گئی تھیں کہ بھوک کی وجہ سے اوپر دیکھتے تھے تو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، اور قہر سالی سے زمین خشک ہو گئی، خاک اڑنے لگی، غبار نے ہوا کو مقدر کر دیا، یعنی ہوا مٹی غبار سے بھر گئی۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ دھوئیں سے مراد وہ دھواں ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ مشرق اور مغرب اس دھوئیں سے بھر جائیں گے، 40 رات دن یہ دھواں رہے گا۔ مومن کی حالت تو اس سے ایسی ہو جائے گی جیسے زکام ہو جائے، کسی کو نزلہ زکام ہو جائے تو کیسی کیفیت ہوتی ہے، ان 40 دنوں میں مومن کی کیفیت ایسی ہوگی۔ اور کافر مدہوش ہوں گے، کافروں کے نتنوں یعنی ناک کے سوراخوں سے، کانوں اور بدن کے سوراخوں سے دھواں نکلے گا۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اس دن کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر سے عذاب کھول دے، ہم ایمان لاتے ہیں، یعنی اے ہمارے رب ہم سے عذاب دور کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں۔ انا لہم الذکر، کہاں سے ہو انہیں نصیحت ماننا، یعنی اس حالت میں وہ کیسے نصیحت مانیں گے۔ وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ ان کے پاس صاف بیان فرمانے والے رسول تشریف لا چکے اور ظاہر معجزات اور روشن نشانیاں پیش فرما چکے۔ ثم تولوا عنہ، پھر اس سے روگرداں ہوئے، کافروں نے اس سے منہ پھیر لیا۔ وقالو، اور وہ بولے، معلم مجنون، سکھایا ہوا دیوانہ ہے، سکھایا ہوا مجنون ہے۔ کافر کہنے لگے کہ یہ سکھایا ہوا مجنون ہے جس کو وحی کی غشی طاری ہونے کے وقت جنات یہ کلمات تلقین کر جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم کچھ دنوں کو عذاب کھولے دیتے ہیں، تم پھر وہی کرو گے، یعنی جس عذاب میں یہ مبتلا ہیں، فرمایا کچھ دنوں کے لیے ہم یہ عذاب دور کر دیتے ہیں، پھر تم وہی کرو گے، جس کفر میں تھے اسی کی طرف لوٹو گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اب فرمایا جاتا ہے کہ اس دن کو یاد کرو، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم سب سے بڑی پکڑ پکڑیں گے۔ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے یا اس دن سے مراد بدر کا دن ہے جس میں 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے اور کافر ہار گئے، شکست کھا گئے، ذلیل و رسوا ہوئے۔ انا منتقمون، بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور بے شک ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو جانچا، ان کا امتحان لیا۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور ان کے پاس ایک معزز رسول تشریف لائے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ ان اتوا الی عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں کو مجھے سپرد کر دو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، اور جو شدتیں اور سختیاں ان پر کرتے ہو، جو انہیں تکلیفیں اور مصیبتیں دیتے ہو، اس سے انہیں رہائی دو، نجات دو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ،
اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس ایک روشن سند لاتا ہوں اپنے صدق نبوت اور رسالت کی، میرے سچے نبی اور رسول ہونے کی میں تمہارے پاس سند لاتا ہوں، معجزات پیش کرتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو فرعونیوں نے آپ کو قتل کی دھمکی دی اور کہا کہ ہم تمہیں سنسار کریں گے، پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی اس سے کہ تم مجھے سنسار کرو۔ میرا توکل اور اعتماد اللہ پر ہے، مجھے تمہاری دھمکی کی کچھ پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ میرا بچانے والا ہے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم میرا یقین نہ لاؤ، فَاعْتَزِلُونِ، تو مجھ سے کنارے ہو جاؤ، میری ایذا کے در پہ نہ ہو۔ انہوں نے اس کو بھی نہ مانا۔ آپ نے فرمایا یا تو میری بات کو مان لو، اگر تم میری بات کو نہیں مانتے تو تم مجھے تکلیف نہ دو اور مجھے تکلیف دینے کے منصوبے نہ بناؤ۔ جب فرعونی اس سے باز نہ آئے اور وہ آپ کو تکلیف دینے کے منصوبے بناتے رہے، فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، تو موسیٰ نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ فاسر بعبادی لیلا انکم متبعون، ہم نے حکم فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے نکل، ضرور تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یعنی ہم نے فرمایا اے موسیٰ آپ میرے بندوں کو راتوں رات لے جائیں، بے شک اے بنی اسرائیل تمہارا پیچھا کیا جائے گا اور فرعونی تمہیں پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ کو یہ حکم ہوا تو آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ آپ کے پیچھے بھاگا، گرفتار کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے، دریا پر پہنچ کر آپ نے عصا مارا، اس میں 12 راستے خشک پیدا ہو گئے۔ آپ بنی اسرائیل کے ساتھ دریا میں سے گزر گئے۔ پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آ رہا تھا۔ آپ نے چاہا کہ پھر عصا مار کر دریا کو ملا دیں تاکہ فرعون اس میں سے گزر نہ سکے، تو آپ کو حکم ہوا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور دریا کو یوں ہی جگہ جگہ سے کھلا چھوڑ دے۔ اے موسیٰ آپ دریا کو یوں ہی جگہ جگہ سے کھلا چھوڑ دیں تاکہ فرعونی ان راستوں سے دریا میں داخل ہو جائیں۔ انہم جند مغرقون، بے شک وہ لشکر ڈبویا جائے گا، یہ سارے کے سارے دریا میں ڈوب جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا اور فرعون اور اس کے لشکر دریا میں غرق ہو گئے اور ان کا تمام مال، متاع و سامان یہی رہ گیا۔ کم ترکو من جنات و عیون، کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے، و زروع و مقام کریم، اور کھیت اور عمدہ مکانات، آراستہ پیراستہ مزین، بڑے خوبصورت محلات جو بہت زیادہ آراستہ تھے، مزین تھے، سب وہ چھوڑ کر دریا کی طرف آئے اور ہلاک ہو گئے۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے، عیش کرتے تھے، اتراتے تھے، غرور و تکبر کرتے تھے، وہ ساری نعمتیں ان سے چھوٹ گئیں۔ کذالک، ہم نے یوں ہی کیا، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا، یعنی بنی اسرائیل کو، جو نہ ان کے ہم مذہب تھے، نہ بنی اسرائیل فرعونیوں کے رشتہ دار تھے، نہ دوست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو ہلاک فرمایا اور فرعونیوں کے مال کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، تو ان پر آسمان و زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی۔ آسمان و زمین ان پر نہ روئے کیونکہ وہ ایماندار نہ تھے۔
اور جب ایماندار مومن مرتا ہے تو اس پر آسمان و زمین 40 دن تک روتے ہیں، جیسا کہ ترمذی کی حدیث میں ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ کیا مومن کی موت پر آسمان و زمین روتے ہیں؟ فرمایا زمین کیوں نہ روئے اس بندے پر جو زمین کو اپنے رکوع و سجود سے آباد رکھتا تھا، اور آسمان کیوں نہ روئے اس بندے پر جس کی تسبیح اور تکبیر آسمان میں پہنچتی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مومن کی موت پر آسمان والے اور زمین والے روتے ہیں۔ وما کانوا منظرین، اور انہیں مہلت نہ دی گئی، یعنی توبہ وغیرہ کے لیے انہیں مہلت نہ دی گئی عذاب میں گرفتار کرنے کے بعد، یعنی جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر اس کے بعد انہیں توبہ وغیرہ کی مہلت نہ ملی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ سورہ دخان کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ